السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فہم اسوہ حسنہ کورس کی ابتدا کر رہے ہیں، جو کہ مقیاس الادب پیج کے زیر نگرانی کروایا جا رہا ہے۔ آج اس کا سب سے پہلا سبق ہے، جس میں اسوہ حسنہ نبوی نمونہ کی جامعیت اور دور حاضر میں اس کی معنویت پر بات کی جائے گی۔ اسوہ حسنہ کا قرآنی و اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اسلامی فکر کا مرکزی نقطہ اور مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن کریم نے اس ذات بابرکات کو انسانیت کے لیے بہترین اور کامل نمونہ قرار دیا ہے، جسے اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ عربی لغت میں لفظ اسوہ کے بنیادی معنی قدوہ کے ہیں، پیشوا، رہنما، امام یا نمونہ، اور لفظ حسنہ ہر اس شے پر دلالت کرتا ہے جو اچھی، عمدہ، دلکش اور خوبصورت ہو۔ دونوں لفظ مل کر اسوہ حسنہ کی ترکیب بناتے ہیں، جس سے مراد ایک ایسا کامل، بہترین اور جامع نمونہ عمل ہے جو ہر اعتبار سے بے عیب اور قابل تقلید ہو۔ یہ تصور محض ایک نظریاتی خاکہ نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام حیات اور طرز زندگی کا نمونہ ہے جو زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہے۔ اسوہ حسنہ کسی ایک شعبے میں تقلید کا نام نہیں، بلکہ خیر، فضل اور صلاح کے حاملین کی ہمہ جہت پیروی ہے، جس کا مرکز و محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس تصور کی معنویت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم اسوہ کے دوہرے مفہوم پر غور کرتے ہیں، یعنی نمونہ اور غم گسار۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے کہ قرآن کریم میں یہ اصطلاح جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی، وہ غزوہ احزاب کے انتہائی کٹھن اور خوفناک حالات کے تناظر میں نازل ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کو صرف ایک قائدانہ مثال کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی شخصیت کی بھی ضرورت تھی جس کا وجود ہی ان کے لیے ڈھارس اور تسلی کا باعث ہو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی نہ صرف تقلید کے لیے ایک نمونہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اور غیر متزلزل ایمان خود اپنی ذات میں خوف زدہ دلوں کے لیے تسلی اور راحت کا سامان تھا۔ قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کی ترکیب کو 3 مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا اطلاق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے، جبکہ 2 مرتبہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے لایا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اس آیت کا شان نزول 5 ہجری کا غزوہ احزاب ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی نازک موڑ تھا، جب کفار مکہ، یہود اور دیگر قبائل نے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی حالت انتہائی قسم پرسی کی سی تھی۔ بھوک، سردی اور دشمن کے خوف نے انہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ دوسری طرف منافقین کا نفاق بھی عروج پر تھا۔ ان حالات میں یہ آیت ان لوگوں کے لیے ایک امتحان بن کر نازل ہوئی جو جنگ کی شدت سے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتے تھے۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے، جنہوں نے خود خندق کھودنے میں حصہ لیا، بھوک برداشت کی اور جان کی پرواہ کیے بغیر دین اسلام کی نصرت کے لیے میدان میں ڈٹے رہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیات 4 اور 6 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کیے ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 6 یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو، اور جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور بذات خود قابل تعریف ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ توحید پر غیر متزلزل استقامت، شرک اور اس کے پیروکاروں سے مکمل بیزاری اور برات کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا اسوہ عقیدے کی بنیاد ہے، یعنی توحید خالص کو قائم کرتا ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس عقیدے پر مبنی ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے۔ گویا کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی جامع پیروی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ یعنی شرک سے مکمل بیزاری پر مضبوطی سے قائم نہ ہو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 21 نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیتی ہے بلکہ ان لوگوں کی صفات بھی بیان کرتی ہے جو اس نمونے سے حقیقی معنوں میں فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تو اپنی جگہ کامل و اکمل اور منبع رشد و ہدایت ہے، لیکن اس سے استفادہ صرف وہی لوگ کر سکیں گے جو ان 3 شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ یہ شرائط دراصل وہ روحانی اور فکری بنیادیں ہیں جن پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمارت قائم ہے۔ اللہ کی امید، لمن کان یرجو اللہ، اس سے مراد محض ایک آرزو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اس کی رحمت کی پوری اور حقیقی امید اور اس کی رضا کا سچا طالب ہونا ہے، یعنی اللہ ہی اس کا محبوب، مطلوب و مقصود ہو۔ یہ امید انسان کو عمل پر اکساتی ہے اور اسے ہر قدم پر اللہ کی رضا و خوشنودی پر مجبور کرتی ہے۔ یوم آخرت کی امید، والیوم الآخر، اس سے مراد روز قیامت پر پختہ اور غیر متزلزل یقین ہے۔ یہ عقیدہ کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو کر زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہے، انسان کو ذمہ دار بناتا ہے اور اسے گناہوں سے روک کر نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ کثرت ذکر، وذکر اللہ کثیرا، اس سے مراد صرف زبان سے تسبیح پڑھنا نہیں بلکہ ہر حال میں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ در حقیقت اسوہ حسنہ اسلام کا مرکزی اور محوری تصور ہے جو دین کو محض عقائد اور نظریات کے مجموعے سے نکال کر ایک زندہ، متحرک اور قابل عمل حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع و کامل شخصیت کا وہ عکس ہے جو ایک فرد کی روحانی اصلاح سے لے کر ایک عالمی تہذیب کی تشکیل تک ہر سطح پر غیر معمولی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک ایسا ابدی نمونہ جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے اور ہر دور کے انسان کو اس کے پیچیدہ مسائل کا حل فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے، اس کی روح امت کے لیے رحمت اور محبت ہے۔ یہی رحمت و محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک نمایاں ترین پہلو ہے۔ اپنی امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال، لازوال اور بے لوث محبت محض ایک جذباتی تعلق نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت
جد و جہد اور ہم ہر عمل کے پیچھے کار فرما ایک بنیادی محرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت کا لقب عطا فرمایا، بلکہ خاص طور پر اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ مومنوں پر نہایت شفیق بے حد مہربان ہیں۔ اس آیت میں فرمان الہی ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت اور تکلیف ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید قلبی بے چینی اور کرب کو ظاہر کرتی ہے جو امت کو ذرا سی بھی تکلیف یا مشقت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ سیرت طیبہ کے اوراق امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کے لازوال واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنی امت کے لیے کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنی امت کے لیے کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رونے لگے اور بار بار فرمانے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر میرے محبوب سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ جب جبرائیل نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کی فکر کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو واپس بھیجا اور یہ خوشخبری سنائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو ہرگز غمگین نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ کی امت سے محبت اور قربانی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا اختیار دیا گیا تھا جو یقیناً قبول کی جاتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشگوار موڈ میں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ یہ دعا سن کر حضرت عائشہ خوشی سے ہنسنے لگی، یہاں تک کہ ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آ گرا۔ آپ نے پوچھا کیا میری دعا سے تمہیں بہت خوشی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا بھلا آپ کی دعا سے مجھے خوشی کیوں نہ ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یہ میری وہ دعا ہے جو میں ہر نماز میں اپنی ساری امت کے لیے کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس شدید تکلیف کے عالم میں جب پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دوں، تو رحمت للعالمین نے منع فرما دیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت صرف اپنے زمانے کے لوگوں تک محدود نہ تھی بلکہ قیامت تک آنے والی اپنی پوری امت کے لیے تھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ کرام نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ان تمام مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں موجود شدید محبت اور اشتیاق کا اظہار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ محض اصول و ضوابط کا ایک خشک مجموعہ نہیں ہے، اس اسوہ کی روح امت
کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پایاں محبت اور شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا ظلم اس لیے برداشت کیا کیونکہ آپ کو ان کی آنے والی نسلوں سے محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی احکامات میں آسانی اس لیے پیدا فرمائی تاکہ امت پر بوجھ نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص دعا کو اس لیے محفوظ رکھا کیونکہ آپ کو امت کی اخروی نجات کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ لہٰذا اسوہ حسنہ کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس بے مثال محبت کو سمجھنا ناگزیر ہے جو اس پورے نبوی نمونے کو ایک رحیمانہ ہدایت میں بدل دیتی ہے۔ اسوہ حسنہ کی دعوت پر امت نے ہر دور میں مختلف انداز میں رد عمل کا اظہار کیا۔ اس کا بہترین نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جبکہ موجودہ حالات ایک لمحہ فکریہ کا متقاضی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ ان کی محبت محض رسمی نہیں بلکہ والہانہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت تھی تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں، مال اور گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ کرام کا اتباع صرف عبادات تک محدود نہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل اور ہر ادا کو اپنے لیے قانون سمجھتے تھے، خواہ اس کا تعلق لباس سے ہو، کھانے پینے کے آداب سے ہو یا روز مرہ کے معمولات سے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اور کامل پیروی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی محض ایک مستحب عمل نہیں بلکہ دین کی بنیاد اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن حکیم میں درجنوں آیات ایسی ہیں جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض قرار دیتی ہیں اور اسے عین اطاعت الہی قرار دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سنت قرآن کی زندہ اور عملی تشریح ہے۔ سنت کے بغیر قرآن کے بنیادی احکامات جیسے نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا طریقہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ در حقیقت خود قرآن کریم کے حکم کی نفی ہے۔ فتنوں کے دور میں سنت کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جب امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور فتنے عام ہو جائیں، اس وقت میری سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے کو عظیم اجر ملے گا۔ اگرچہ اس اجر کی مقدار 50 یا 100 شہیدوں کا ثواب سے متعلق روایات کی صحت پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس عمل کی عمومی فضیلت اور اہمیت متفق علیہ ہے۔ آج اگر امت مسلمہ کی اجتماعی حالت کا جائزہ لیا جائے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے اور عملی زندگی کے حقائق میں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ آج امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ میلاد کی محفلیں بڑے جوش و خروش سے منعقد کی جاتی ہیں، لیکن جب سیاست، معیشت، معاشرت اور اخلاقیات میں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اکثریت اس سے پہلو تہی کرتی نظر آتی ہے۔ اس دوری کے متعدد اسباب ہیں، جن میں مغربی تہذیب سے مرعوبیت، دین کے جامع تصور سے لا علمی، دنیا پرستی کا غلبہ اور اسوہ حسنہ کو صرف عبادات، ظاہری وضاقتہ اور چند رسومات تک محدود سمجھ لینا شامل ہے۔ آج ہمیں اپنے ہادی و رہنما محسن انسانیت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت نہیں رہی جو در حقیقت ہونا چاہیے۔
اس خلیج کو پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیرت نبوی کا مطالعہ سطحی اور رسمی انداز میں نہیں بلکہ عصری شعور کے ساتھ کیا جائے تاکہ اسے آج کے مسائل کے حل کے لیے ایک عملی نمونے کے طور پر سمجھا جا سکے۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر سنت کو زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کرنے کی مخلصانہ اور منظم کوشش کی جائے۔ علماء، دانشور اور تعلیمی ادارے اسوہ حسنہ کو دور جدید کے چیلنجز کے لیے ایک قابل عمل اور مؤثر حل کے طور پر پیش کریں۔ امت کا رد عمل دراصل اس کی روحانی صحت کا پیمانہ ہے۔ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز اسوہ حسنہ سے ان کی مکمل وابستگی میں تھا، اور آج امت کے مسائل کی بنیادی وجہ اسی مرکز سے دوری ہے۔ چنانچہ اشد ضرورت ہے کہ اسوہ حسنہ کی صحیح تفہیم کے لیے اسوہ حسنہ کی اصل روح کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تاکہ امت کی نشاط ثانیہ کا راستہ ہموار ہو سکے۔